فقیر بدبخت یہ بخت کون ہے؟ اے آج انسان انہیں چیزیں کو خوش قسمتی دا نصیب والے کا معیار انہیں چیزوں کو بڑھائی ہوتا ہے، لیکن میرے رب تعالیٰ کی ذات فرمائن اے انسان جرا تو سوچی والا ہے کہ یہ با نصیب ہے، بخت والا ہے، خیال کریں تیری سوچ غلط ہے۔ تو سمجھنے کہ مال والا، دولت والا، شہرت والا، تجر والا، گڑے والا ایک بڑا بخت والا آدمی ہے، یہ تیری سوچ، یہ تیرا معیار، یہ چیزوں کو بٹھوانا غلط ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات نے ہاں یہ چیزا خوش قسمتی دا یا نیک بختی دا معیار نہیں۔ قرآن کے اندر میں رب نے کیا معیار دسایا ہے؟ اللہ پاک ذات سے میرے دنیا والوں کی آن کرے مال و دولت نیک بختی دا معیار نہیں۔ اللہ پاک ذات سے میرے ورسد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ اور دنیا والوں جن کو رب تعالیٰ کی طرف ایمان دی دولت مل گئی ہے، ایمان نصیب ہو گئے، اعمال صالحہ نصیب تھی، بین اعمال صالحہ دی توفیق مل گئی ہے، نیک اعمال دی توفیق مل گئی ہے، نماز پڑھنے دی توفیق مل گئی ہے، قرآن دی تلاوت دی توفیق مل گئی ہے، ذکر اذکار دی توفیق مل گئی ہے، صدقہ خیرات دی توفیق مل گئی ہے، اور انہیں چیزیں دے بدلے وہ کو جنت مل گئی ہے، سب کا نصیبہ والا انسان ہو گئے۔ وہ انسان خوش قسمت اور خوش نصیب ہے۔ ففی الجنہ ہمارے صالحہ دی برکت دے نال، ایمان دی برکت دے نال جنت کا وارث میں رب نے وہ بڑھا دیتے، سب کرنے با نصیب اور نیک بخت خوش قسمت انسان ہے، چاہے مال ہے، دولت ہے یا کوئی نہیں، تو جھوپڑی والی زندگی، جھوپڑی دی زندگی کو نہیں گزارا گیا، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ ایمان کی دولت کے محروم ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے صالحہ کی دولت کرے محروم ہے، خدا سب کے لئے بدبخت انسان ہے، سب کے لئے بدبخت ہے، انہی بدبختی کوئی شک کو نہیں۔ یہ وجہ کرنے حالانکہ یہ بہت ہوتے ایمان اور جان کو خطرہ ہو رہا، تو عظیمت والے لوگ جو ہیں، عظمت والے لوگ جو ہیں، ایمان کو ترجیح دے رہے ہیں، ایمان کو ترجیح دے، جان کی پرواہ نہیں کر رہے، ایمان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے آنے صحابہ نے اپنا علاقے کو چھوڑے ایمان واسطے، خاندان کو چھوڑے ایمان واسطے، دولت کو چھوڑے ایمان واسطے، حتیٰ کہ چلتے ہوئے کاروبار کو، چلتی ہوئی تجارت کو چھوڑے ایمان واسطے، خاندان کو قربان کر رہے ایمان واسطے۔ تو صحابہ کا ایمان اس طرح کو تھا۔ جانے نہ قربانیاں دیتے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ میں گزارا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
گرفتار کر دو. سارا لشکر گرفتار تھی گیا. بادشاہ نے کہ جرا انہاں دا امیر ہے وہ میرے سامنے گھر گیا ہو وہ میرے گھر گیا ہو. تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے تو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیتا گیا. یہ باطل جرا ہونے والا مالی تھے اور معاف فرمائے جرا باطل ناحق لوگ جو ہے پہلے لالچ دے لالچ جمع کی کوشش کریں دین کریں چھوان دی ایمان کریں چھوان دی اگر لالچ دے قابو نان وال دھمیا والا معاف کرے قتل دے قتل کرنے سے تیار ہو گئے. تو بادشاہ نے یہ کیتا جب حضرت گرفتار تھی کہ آج اور بادشاہ نے آخیا انہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ بھئی اپنا دین چھوڑ